الطہور شطر الایمان، طہارت جو ہے ایمان کی شرط ہے۔ النظافت نصف الایمان، صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے۔ اسلام کے اندر کپڑے اور جسم جگہ صاف پاک رکھنا نصف ایمان کہا گیا ہے۔ ظاہری پاکیزگی، جسم، کپڑے، جگہ، لباس، وضو غسل میں پاک صاف رہنا، یہ آدھا ایمان ہے، اور اندرونی طہارت پھر آدھا ایمان ہے۔ اس طرح ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی ظاہری جو طہارت ہے، نفاست ہے، صفائی ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی بزرگ اگر وہ ناپاک رہتا ہے، بے وضو رہتا ہے، گندا رہتا ہے، بدبودار کپڑے، بدبودار جسم، تو وہ اس کے پاس ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایسے شخص کو فالو کرنا، بزرگ ماننا جس کا ظاہری طور پر صفائی ستھرائی نہیں ہے، صاف ستھرا نہیں رہ رہا، تو وہ نصف ایمان سے پہلے محروم ہے، تو اس کو کیسے آپ بزرگ مانیں گے؟ تو جو صاف پاک کپڑوں اور جسم کے ساتھ باوضو رہتا ہے، وہ نصف ایمان مکمل کر کے رہتا ہے، اور باقی نصف ایمان اس کا وہ ہوگا کہ وہ نمازوں کی، روزوں کی اور باقی احکام کی اور باطنی جو خرابیاں ہیں، غیبت، چغلی، جھوٹ، اس سے وہ بچے، اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی طہارت ہے۔ یعنی آپ طہارت والے ہوں گے، وضو غسل کیا ہوگا، اگر غسل فرض ہے تو غسل کیا ہوگا، اگر وضو نہیں ہے تو وضو میں ہوں گے، تو یہ نماز کی چابی ہے۔ یعنی اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں باوضو ہیں تو، اور نماز آپ پڑھتے ہیں تو پھر جنت کا دروازہ کھل جائے گا، پھر جنت کے حقدار ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صبح کی جماعت کرا رہے تھے، سورۃ روم پڑھ رہے تھے تو غلطی لگ گئی، سورۃ روم کی تلاوت میں بھول ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہوئے، فرمایا کیسے لوگ ہیں، کچھ لوگ ہمارے اندر بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے امام پر بھاری ہوتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے بے وضو آدمی کی اتنی نحوست ہے کہ وہ امام کو بھی بھلا دیتا ہے، اس کی نحوست سے امام پر بھی بوجھ پڑتا ہے، تو اس کی اپنی نماز کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا جو بغیر وضو کے نماز پڑھے، اس نے نماز کی عبادت کی توہین کی ہے، وہ گناہ گار ہے۔ یعنی بجائے نماز پڑھ کے ثواب لینے کے، بغیر وضو کے نماز پڑھ کے گناہ گار ہو جاتا ہے، عبادت کی، بندگی کی توہین کر دیتا ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر دو طرح کی طہارت فرمائی، ایک صغریٰ طہارت، ایک کبریٰ۔ اگر وضو نہیں ہے تو وضو کریں، یہ طہارت صغریٰ ہے، اس کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وضو اگر نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، وضو آپ کا نہیں ہے تو قرآن نہیں پکڑ سکتے، وضو نہیں ہے تو طواف نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، اس طرح بہت ساری عبادات ہیں۔ اور اگر غسل فرض ہے تو پھر بھی آپ کوئی عبادت نہیں کر سکتے جب تک آپ غسل کو ادا نہ کر دیں۔ اسی طرح وضو کے اندر ہمیں معلوم ہے کہ 4 فرائض ہوتے ہیں اور باقی سارا سنت کا طریقہ ہے۔ آپ ان 4 فرضوں کو اگر ادا کریں گے تو وضو قبول تصور ہوگا۔ اچھی طرح منہ کو دھونا ایک فرض ہے، اچھی طرح کونوں سمیت بازو دھونا 2 فرض ہے، سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا 3 فرض ہے، چوتھا پاؤں دھونا، یہ 4 فرض ہیں۔
اس کو ادا کریں گے، اس کی ادائیگی میں کوتاہی ہوگی، خشک جگہ رہ جائے گی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی، عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور باقی سنت طریقہ ہے جو عمومی ہم دونوں ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں 3 مرتبہ، ناک میں پانی اچھی طرح، چہرہ دھونا، پھر بازو دھونا کونیوں سمیت، پورے سر میں مسح ڈالنا، گردن کانوں میں، اور دایاں بایاں پاؤں دھونا، یہ ایک پورا طریقہ ہے وضو کا۔ اور اگر وضو کے برکت کے بارے میں دیکھا جائے تو یہاں درجنوں حدیث ہیں، جن میں سے میں ایک عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ جو سخت سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے دگنا ثواب ہے، اور فرمایا وضو کا ثواب یہ ہے کہ بندہ جب چہرہ دھوتا ہے چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، کلی کرتا ہے منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں، ناک کے گناہ، پاؤں دھوتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ کے گناہ، مسح کرتا ہے سر، تو گویا فرمایا اعضائے وضو قیامت کے دن چمکتے ہوں گے۔ وضو کے اعزاز سے، وضو والے اعزاز سے قیامت کے دن مومن پہچانا جائے گا، پتہ چلے گا کہ یہ مومن ہے، ان کے اعزاز، چہرہ، ہاتھ، پاؤں وضو والے چمک رہے ہوں گے۔ تو فرمایا جو اپنی چمک میں اضافہ کرنا چاہتا ہے وہ وضو کرے، بار بار وضو کرے، وضو سے رہے۔ ہمارے اسلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اصحاب بزرگ اکثر وضو میں ہی رہتے تھے، کہ وہ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ اگر موت بھی آئے تو ہم باوضو جائیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح اگر غسل فرض ہو جائے تو آپ کوشش کیجئے جتنی جلدی ہو غسل ادا کریں۔ غسل کے اندر آپ کے 3 فرض ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، غرارہ کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور پورا جسم دھونا۔ اتنا کوئی مشکل سسٹم نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کے لیے وضو غسل کا پتہ ہونا چاہیے نا، پریکٹیکل اس طرح کریں، غرارہ کریں، ناک میں پانی چڑھائیں، پورا جسم دھوئیں، اور نیت وضو غسل میں تھوڑا سا ذہن میں قائم کر لیں کہ میں غسل پاکیزگی والا کرنے لگا ہوں۔ اس کے علاوہ طریقہ سنت ہے کہ استنجا کرتے ہیں، وضو کی طرح وضو کرتے ہیں، کلی کی جگہ غرارہ، اور پورا جسم دھو لیتے ہیں۔ تو طہارت جو ہے یہ دونوں، وضو اور غسل کی طہارت دونوں بہت ضروری ہے۔ یہاں لکھا ہے اگر وضو نہ ہو، نماز، سجدہ تلاوت، نماز جنازہ، قرآن کریم کو چھونا، ان ساری چیزوں کے لیے وضو فرض ہے۔ طواف کے لیے وضو واجب ہے، اور جس پہ غسل فرض ہے اس کو جنب کہا جاتا ہے، جنبی یعنی ناپاک ہے وہ بہتر ہے کھانا نہ کھائے، پیے نہ، سوئے نہ، اذان، جماعت، خطبہ جمعہ، عیدین وغیرہ، زیارت، وقوف صفا مروہ، صحیح، یہ ساری چیزیں جو ہے وضو کر کے اور غسل میں ہو تو یہ چیزیں مکمل ہوں گی انشاءاللہ۔ مزید